له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعون إليه. رواه أحمد وحسنه الألباني. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے خطبے میں جو اچھی باتیں ہم سنیں گے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ایک جگہ دیا تھا تو وہاں میں نے ایک بات کی وضاحت کی تھی، وہ یہ تھا کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی موضوع کا ایک موضوع یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلتا ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پڑھی. شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. الفاظ دیکھیے، تیرے عزت کی قسم میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. وہ سورہ ملک جس کو ہم پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ اس میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کیسے جو ہے زندگی گزارتے ہو. معزز حاضرین، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. کوئی بھی آدمی آزمائش کے بغیر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. لہٰذا یہاں ایک آزمائش میں اور ایک آزمائش یہ جو ہے شیطان کا وجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمیشہ اطاعت کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا جن کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے. مگر اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی دنیا میں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس کی صحیح حکمت تو اللہ جانتا ہے، لیکن علماء یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے لوگوں دیکھو دنیا میں میرے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ کیسے ڈٹ کر شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پورے 7 جگہ ذکر کیا ہے. سورہ اعراف سے شروع ہو کر سورہ صاد تک وہ ختم ہوتا ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے جو قصے ہیں ان قصوں کو غور سے پڑھیے، خصوصاً آدم کا قصہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آدم کا قصہ 7 جگہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں دیکھو یہ شیطان تمہارا نہیں، تمہارے باوا آدم کا بھی دشمن تھا، اور اسی طریقے سے تمہاری ماں حوا کا بھی دشمن تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کئی جگہ کہا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. کہا اے آدم یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے بیوی کا دشمن ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنہ. یہ دیکھیے اے آدم کے بیٹو غور سے سنو، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے
باپ دادا کو جنت سے نکالا ہے۔ جب آدم و حوا کو شیطان نہیں چھوڑا، کیا آدم کے بیٹوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا۔ آپ کئی جگہ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیسے؟ دنیا میں ایک باپ چلتا ہے، بیٹا اس جگہ پیر رکھے چلتا ہے، ماں چلتی ہے، بیٹا اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہاں ایک باریک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کہا، فرمایا شیطان کے نقش قدم زیادہ ہوتے ہیں، اس کے گمراہ کرنے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوششیں خطرناک ہوتی ہیں، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لوگوں کو کون اچھا سمجھا سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں دنیا میں جتنے علماء ہیں، خطبہ ہیں، ان تمام کے خطبوں کو جمع کیا جائے تو اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں فرمایا۔ راوی حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بیدہ، کیا کہا؟ یہ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچ کر کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر تم چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ لکیر دا کہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف لکیر کھینچی، رائٹ میں، کبھی اللہ کے نبی نے بائیں طرف لکیر کھینچی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں دیکھو یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ۔ رائٹ میں دو دو لکیر کھینچے، لیفٹ میں دو دو لکیر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا راستہ ہے جس کے ہر راستے پر شیطان ہے جو تم کو بلائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسان واضح انداز میں میپ ڈال کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، شیطان کی چال بازیاں بڑی خطرناک ہیں، یاد رکھیے یہ شیطان انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بچہ جیسا کہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے وہ دنیا دیکھ کے نہیں روتا، شیطان انگلی کرتا اسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ بخاری کی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سائڈ میں ایسا انگلی کرتا ہے، گجگلی کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے شیطان؟ بچہ روتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ شیطان کے حملے سے اگر دنیا میں کوئی بچے تو دو شخصیتیں، وہ کون؟ ایک تو ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے ان تمام بچوں پر حملہ شیطان کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پیدائش کے وقت، دوسرے وقت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مرتے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ شیطان کیا کرتا ہے مرتے دم پر؟ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کا آخری کلمہ جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے شرک میں مبتلا کیا جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے نوجوان جو اپنی محبوبہ لڑکیوں کا نام لے لے کے مر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں، یہ برا خاتمہ ہے۔ تو شیطان کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ کوشش لگی رہتی ہے، بلکہ بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا دیکھو اور سے سنی بات یہ ہمارے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا، شیطان ہمارے رگوں میں ویسے دوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، شیطان کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شیطان کا انسان پر جو حملہ ہوتا ہے سب سے پہلا حملہ اس کے عقیدے میں ہوتا ہے۔ عقیدے میں کیا کرتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم سے لے کر 1000 سال تک پوری دنیا توحید پر باقی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا کہاں ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، اور نوح کی قوم میں شرک پیدا ہوا جس کے دو اسباب تھے، ایک سبب تھا فوٹو اور دوسرا تھا نیک لوگوں کو چڑھانا۔ اور آج بھی دیکھیے آپ جتنے مشرک ہیں ان کے گھروں میں فوٹو ملے گی، قصابوں کی دکانوں میں چلے جاؤ فوٹو ملتی ہے، اپنے گھروں میں فوٹو رکھتے ہیں۔ یہ فوٹو کی
وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے، یہ غلو کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اعوذ بک من شر الشیطان و شرکی، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا، اور شیطان کا سب سے بڑا شر اس کا شرک ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج دنیا میں جو شرک ہے، بدعت و خرافات ہیں، اس کے پیچھے شیطانی چال ہی ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ بندے اللہ کی توحید سے ہٹ جانا اور مکمل طور پر شرک میں پڑ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں یہ بھی فرماتا ہے شیطان کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں، اور جو توحید پرست ہوتے ہیں ان پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ معزز حاضرین، ہمیں شرک سے بچ کر رہنا چاہیے، توحید پر مکمل طور پر لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں کیا فرمایا؟ دیکھو پیشن گوئی، آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں بت پرستی عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! آج دیکھ رہی ہے، دیکھیے دبئی میں ہائی وے پہ گوتم بدھ کا اسٹیچو ہے، یہ سب قیامت کی علامتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لیا ذوالخلصہ کا بت ہوگا، اور آپ نے یہ بھی کہا قیامت کے قریب میں مسلمان اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کفار و مشرکین سے مل جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا شیطان کا انسان پر حملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے پاس آتا، مسلم کی روایت ہے، آ کر پوچھتا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سب پیدا کریا، یہ پیدا کریا، وہ پیدا کریا، مگر آخر میں ایک سوال یہ بولتا تمہارے رب کو کون پیدا کریا؟ یہاں تک آتا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیطان کا حملہ انسان پہ ہوتا ہے، تو کہا فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اگر تمہارے کو آ کر شیطان یہ بولے کون اللہ کو پیدا کرے بولا تو وہاں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں قل اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ معزز حاضرین، آپ یہ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے ریح خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو یہ توحید بڑی بھاری ہوتی ہے، اسی لیے روایتوں میں آیا جب بندہ سجدہ کرتا ہے اکیلا شیطان جا کے روتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیا مگر سجدے کا انکار کر کے میں ہمیشہ جہنمی ہو گیا، مگر یہ بندہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، اس لیے اکیلے میں جا کے روتا ہے۔ لہذا یہ اذان ہوتی ہے شیطان بھگ جاتا ہے۔ کب تک نہیں آتا؟ جب تک کہ اذان ختم نہیں ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی اذان ختم ہوتی پھر شیطان واپس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کہا جیسے اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ اسی لیے غور سے سنیے یہ نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے نا، ہم انگلی شروع سے آخر تک ہلاتے نا، تو کہا ایسا تمہارا کرنا شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے یہ جب تم ایسا کرتے ہو۔ لہذا شروع سے لے کر آخر تک، اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے جیسے ایک مرتبہ کریں گے انشاءاللہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ التحیات شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہو۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہو یہ شیطان پر لوہے ذرا بھاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی علماء نے بتائی، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے لوگ اذان ہوتے ہی مسجد سے نکلتے ہیں، اگر کسی کام سے نکلے وہ بات الگ ہے، بغیر سبب کے، یہ بغیر سبب کے اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والا اس شیطان کی طرح ہے جو اذان سن کے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں مسجد سے نکل کے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے کے حضرت ابو رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ ابو رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، دیکھو یہ آدمی بغیر سبب کے مسجد سے نکل رہا ہے اذان ہونے کے بعد، یہ منافق ہے، اور کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ معزز حاضرین، شیطان کے انسان پر حملے کیسے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے 6 باتیں بتائیں، یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ 6 باتیں یاد رکھ لیں آپ انشاءاللہ شیطان کے حملے سے کبھی آپ محفوظ ہو جائیں، کبھی اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف لے جاتا ہے وہ کفر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھو اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ سر جتنے بھی لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں یہ کفر کی کارستانی ہے۔ اللہ نے کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی
بریء منکم۔ اصل بات کیا ہوتا ہے، اردو میں ایک مثل مشہور ہے، کیا ہے، شہد کی مکھی چننا لگا کے تماشا دیکھتی۔ شیطان ایسا ہی کرتا ہے، آپ کو کفر میں مبتلا کر دے گا، وہاں سے بھاگ جائے گا، آپ برے انجام کا شکار ہوں گے۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی آیا، قیامت کے دن شیطان کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا۔ قیامت میں شیطان کی تقریر ہوگی، کہے گا لوگو میں نے تم کو گمراہ کیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم گمراہ ہوئے، تم اپنے آپ کو ملامت کر لو، وہاں سے بھاگ جائے گا۔ لہذا شیطان کیا کرتا ہے، آگ لگا کے تماشا دیکھتا ہے، جہاں انسان کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ کر کے مکمل طور پر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، سب سے پہلے کفر کا راستہ اپناتا ہے۔ آج دنیا میں جتنا کفر اور شرک ہے، یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے، شیطان کی وجہ سے آ رہا ہے، اور جتنا کفر ہوتا شیطان خوش ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی طریقے سے یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرا راستہ جو اپناتا ہے وہ شیطان بدعتوں کا راستہ ہے۔ دیکھیے، سنت ہماری نجات کا ایک ذریعہ ہے، سنت پسند نہیں آتی، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان انسانوں کو بدعت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں کتاب و سنت میں، حدیث کتابوں میں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس زندگی میں وقت نہیں ہے۔ اتنی سنتیں، تو ہم تھوڑی سنتوں پہ عمل کر لیا اور چھوڑ دیے، سنتیں اتنی ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ان وقت نب نہیں ہے تو بدعتوں کو وجود کرنے کی مکمل طور پر کیا ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، آج دنیا میں امت مسلمہ اگر زوال کا شکار ہے، ہزار اسباب علماء بیان کریں گے، میں تو کہتا ہوں سنت کی جگہ بدعت ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کیا کہا، دیکھو یہ بدعت ابلیس کو بہت پسند ہے۔ بدعت کیا ہے، ابلیس کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کر سکتا ہے، مگر بدعتی جو ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بدعتی کے چہرے پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنا چاہتا ہے مگر توفیق نہیں ملتی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ میں پڑ گیا انسان، اس سے توبہ کر سکتا ہے، مگر انسان جب بدعت میں پڑ جاتا ہے، بدعت سے توبہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کیسی کیسی بدعت کا شکار ہوئی ہے، ہر ایک میں بدعت۔ اللہ کے نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، ہمارے مسجدوں کے میناروں سے اذان سے پہلے درود پڑھنے کا، وہ بھی کون سا، ہول سیل کا درود، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دیکھو اقامت سے پہلے درود کہاں ثابت ہے؟ یہ ساری چیزیں بدعت کیا ہے، یہ اتباع ہوا ہے، انسانی نفس کے پیچھے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں بدعت کو رواج دینے میں جہاں کتابیں ہیں وہاں غلط علماء بھی ہیں جو بدعت کو مکمل طور پر جو ہے ترویج دیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنی بدعت کریں گے اللہ ناراض ہوگا اور شیطان خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز، شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے۔ آج دیکھیے نماز فجر کتنے لوگوں نے جماعت سے پڑھی آج، بس اب بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ جمعہ تک داڑھی کاٹتے ہیں، غلط ہے۔ آپ داڑھی نکال لے کر جمعہ کو پڑھنے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جمعہ کی نماز قبول کرے گا؟ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے اور برے عمل کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان امیدیں دلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ عبارت ہمارے معاشرے میں بولی جاتی ہے، توحید ہے ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، کتنا گناہ کر لے تو کیا ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ بولتے ہیں شرک کرنے کے بعد کوشش نہیں کرے تو کیا کام آتی، ایسی عبارتیں ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ اب دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو بتا نہیں سکتے کسی نبی نے جو ہے شرک کیا ہو، گناہ کیا ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ایک آدمی کو مارے، گھوسا، مارنے کی نیت سے نہیں مارے، ایسے ہی گھوسا مارے تو مر گیا۔ کیا ہوا؟ فوراً کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ جو قتل ہوا نا شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی ہم چھوٹے گناہ کر لیتے، کیسا کر لیتے،
اجنبی لڑکی کو دیکھ لے، چھوٹا گناہ، کبھی ایک گانا بھی سن لیے، کبھی ایڈ بھی دیکھ لیے، فوٹو بھی دیکھ لیے، تب بولتے کیا بھی نہیں، یہ چھوٹا گناہ نا، اس کے بعد ہم جو ہے کیا نیکی کر لیں گے، چلے جائے گا۔ لہذا چھوٹے چھوٹے گناہوں پر انسان کو مبتلا کرتا، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ خطرے سے دریا بنتا نا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے بعد میں پہاڑ بن کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہا اے عائشہ، کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ کبھی کیسے ہوتا جانتے ہیں، جوانی میں کردہ گناہ کی سزا انسان کو بڑھاپے میں بھی ملتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا، دیکھو گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ کیسے، ایک مثال ہے، ایک آج کچھ لوگ جا رہے تھے، ایک وادی میں اترے، وادی میں کئی کو اترے لکڑیاں جمانے کے واسطے، انہیں گیا ادھر لکڑی لایا، انہیں گیا ادھر لکڑی لایا، 4-5 آدمی مل کر لکڑی جمع کرے، آگ جلائے، روٹیاں پکا کو کھا لیے۔ اسی طریقے سے جیسے لکڑیاں جمائے نا، ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیشہ کرتے رہو گے، وہ گناہ بڑے بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ کے سفید کپڑے پر چائے پڑ گئی تو چائے رکھ ڈال کے فوراً جا کے دھو کے آتے اسے۔ آپ کے دامن پر چائے پڑ گئی تو ایسا دھوتے نا آپ۔ اسی طریقے سے دامن کو گناہوں سے گندے کرنے سے ہم کیسے راضی ہوتے، ذرا سوچیں۔ اس طریقے سے ہمیں اگر تھوڑی سی گندگی لگتی ہے، میں پوچھتا ہوں، اگر قضاء حاجت کو گیا، اگر آپ کے کپڑوں پر پیشاب پڑ گیا یا آپ کے کپڑوں پر پیخانہ پڑ گیا تو آپ ڈریس بدلتے، آپ کا کپڑا ایسا ہوا۔ لیکن دامن گناہوں سے اگر ملوث ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، ایک مومن گناہ کو کیا تصور کرتا ہے، ایک منافق کیا تصور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن گناہ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں، چٹان میرے اوپر گرنے والی۔ ایک مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ اور کہا ایک منافق گناہ کو کیا سمجھتا ہے، کہا یہ مکھی ناک پر بیٹھ گئی، اس کو ہلکا کر دیا۔ آج ہم اسی منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر چھوٹے گناہ کو چھوٹے چھوٹے مکمل طور پر سمجھتے جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، پانچویں چیز کیا کرتا ہے شیطان، انسان کو جائز چیزوں کے ذریعے شکار کرتا ہے۔ مثلا کیسے، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سنتوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، فرضیز نہیں پڑھتے۔ کیسے، فرض نماز ہوتی رہتی، آخری رکعت میں آتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے، پہلے آنا، آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں آ کے ہمیشہ عادت بنا لے، اور اس کے بعد سنتہ نفل نہ پڑھ رہے تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ فرض کی پہلے پابندی کرو، فرض کو جو ہے تکبیر تحریمہ سے پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی شیطان کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے نیک عمل کرے تو جو بڑا ثواب ملتا وہ ثواب کو کم کر کے دکھاتا ہے۔ کیسے، شیطان آ کے انگلی کا دماغ میں ایک دن میں 10 یا 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا۔ شیطان کیا بولتا، تمہارے پاس تو دنیا میں خاص گھر ہے نا، جنت میں تم نہ گھر کی کیا ضرورت ہے، ایسا کلاتا شیطان نہ کر کے۔ تب کیا کرتے ہم، یہ بڑے بڑے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال پر جو بڑا بڑا ثواب ہوتا ہے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ جب جو ہے بازار میں جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا پڑھتا ہے تو 1 ملین نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کتنی، 1 ملین نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ ہم ان کو چھوٹے سمجھ جاتے ہیں، شیطان آ کے ہم کو مکمل طور پر ایسے کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فجر نہیں پڑھتے، چاش کی نماز پڑھتے ہیں۔ چاش کی نماز پڑھو آپ، لیکن فرض کی پابندی کرے بغیر یہ چاش کی نماز پڑھنا یہ آپ کا غلط ہے، یہ شیطانی عمل آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ اور اسی طریقے سے 7ویں چیز ہے، شیطان کبھی اپنے چیلوں کو مسلط کرتا ہے۔ شیطان کہاں ہے، مسلم کی روایت میں معلوم ہوتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا لشکر پانی پر رکھے ہوئے ہے، پانی پر رکھا ہے اس کا تخت، اور بعض روایت میں سمندر میں ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے، پوری دنیا میں شیطان پھیلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جیسے ہی شام ہوتی ہے تو کیا کرو، دروازے بند کر کے بچوں کو اندر بلا لو، اس لیے کہ شیطانوں کے پھرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مغرب کا وقت ہوتا رہتا، ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں گلیوں میں، شیطان کا حملہ ہو گیا، رات میں نیند میں ہڑبڑا کے اڑ گئے، کیا اثر، شیطان کا اثر بچوں پر ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں شیطان اور اس کے چیلوں سے اپنے
آپ کو بچا کر بہت رکھنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، شیطان شام میں پورے چھوٹے شیطان آتے، بڑا شیطان پوچھتا کیسے رہی کارروائی، وہ بولتا بہت اچھی رہی۔ اس میں سے ایک اٹھتا، یہ دیکھیے خواتین بھی ہیں، ہم آج کل یہ میاں بیوی کے اختلافات کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں، بہت اختلاف ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو عورتوں میں دینداری نہیں، اگر عورت کے اندر دینداری ہے بھی، ان کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مالدار، ایجوکیٹڈ اور انجینئر فلاں کے حوالے کرنا، اپنے بچے کا رجحان بڑھتے جا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا کیا ہے، شیطان سامنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو پوچھتا ہے کیا کرے، سب اپنی رپورٹ دیتے، اس میں اٹھ کے بولتا شیطان میں آج جا کے شوہر بیوی کو لڑا کے آ گیا۔ تو کیا کرتا، بڑا شیطان اٹھ کے چھوٹے شیطان سے مصافحہ معانقہ کرتا، جیسے ہم عید میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بولے بہت اچھا کام کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑانے والا یہی شیطان ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شیطان بہت کام کرتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہماری نماز میں آ کے خلل ڈالتا ہے، وضو کرتے رہتے ہیں، ہاتھ دھوئے تصور نہیں کیے، ناک میں پانی لیا کہ نہیں کی، ناک میں پانی ایسا، تو توجہ سے وضو کیجیے۔ علماء سے پوچھا گیا ہم جب وضو کرتے ہیں تو کیا شیطان آتا ہے، تو کیسے اس سے اپنے آپ کو بچانا، بولے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرو اور توجہ سے وضو کرو۔ ہم لوگوں کو دیکھتے وضو کرتے رہتے، باتیں کرتے رہتے، وضو کرتے رہتے، فون میں کرتے رہتے، یہ وضو کھیل نہیں، وضو عادت نہیں عبادت ہے، توجہ سے وضو کرو۔ اور اسی طریقے سے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نماز کو کھڑے ہو رہے ہیں، شیطان آتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، شیطان میری اور میری نماز اور میری تلاوت کے درمیان میں انگلی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عثمان، وہ نماز میں جو شیطان آتا نا، اس کا نام بھی آپ نے بیان فرمایا، کہا اس کا نام خنزب ہے، آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ اور کیا کہا، نماز میں اگر شیطان کے وسوسے آئے تو کیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اعوذ باللہ پڑھو۔ چلو ٹھیک ہے، نماز میں آنکھ بند کر سکتے کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں نماز میں آنکھ بند نہیں کرنا، اگر آپ آنکھ کھلی رکھ رہے ہیں، نماز میں توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، تھوڑی دیر کھلا رکھ بند کر سکتے ہیں آپ، مگر ہمیشہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ آنکھ کھلی رکھ کے اللہ کی طرف پوری توجہ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے نفس سے اور اپنے مکمل طور پر جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا اعوذ باللہ پڑھو، اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب مٹی تھی، آج تو کیا ہے، یہ جو ہے قالین، کیا کرنا چاہیے، ایسا تھوکنا نیچے نہ پڑے، تھو جیسے ہم جو ہے رقیہ شریعہ کر کے شام میں پڑھ کے پھونکتے نا، ویسے پڑھ کے پھونکنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو راوی کہتے ہیں میں نے اس حدیث پر عمل کیا تو ماشاءاللہ اس کے بعد شیطان کے میرے اوپر حملے نہیں ہوئے۔ اور اہم بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں، میرے خطبے کی سب سے اہم بات یہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آتے تو شیطان سے پناہ مانگتے تھے، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم ہے وہ، مسجد کو آتے ہوئے شیطان سے پناہ مانگ کے آتے، تو بندہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو شیطان سے پناہ مانگتے آتا نا، تو کیا ہے، وہ رحمان کا بندہ بن کر رہتا ہے جب تک مسجد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا کیا دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اتنا زیادہ ہے ہم نا، لیکن آگے کی جو دعا ہے وہ دعا بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان سے بچا لے مجھے۔ میں تو کہتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے کوئی بڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو آنے سے پہلے دعا پڑھو، جاتے ہوئے دعا پڑھو، انشاءاللہ جیسے آپ کے روح پر، قلب پر، ذہن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر تھا، ویسے جانے کے بعد بھی مکمل طور پر باہر رہے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شیطان شوہر بیوی کو لڑاتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، برے عمل کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو یہ لوگ میلاد النبی کا جلوس مناتے ہیں، ناچتے ہیں، نچاتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے، ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطان امیدیں دلاتا ہے، کیسے، نماز فجر کے لیے اٹھتے آپ، شیطان بولتا ذرا سو جاؤ، کھولے تو 6، ایسے تو تمہارے اوپر لمبی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک کام میں تاخیر، مثال طور پر آپ کوئی سامنے فقیر آیا، جیب میں پیسے ڈالے آپ ہاتھ، وہ پیسے آپ کچھ بازار میں لینے کے لیے
لیے رکھیں. شیطان کیا بولتا ہے؟ بازار میں لینے کے لیے رکھیں پیسے دیونوں کو اسے ایسے ختم. نیک کام میں تاخیر اور اسی طریقے سے توبہ کرنے میں تاخیر کراتا ہے. جب بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے شیطان وہاں آ کے انگلی کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. اور ایک بات بھی سنیے آپ, یہ شیطان کو ابلیس کیوں بولتے ہیں؟ بولے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اسی لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. خواہشات کا غلام بناتا ہے, تکبر سکھاتا ہے, غلو سکھاتا ہے, اور انسان کو شراب پینا سکھاتا ہے. آج جو بھی شراب ہو رہے ہیں, گٹکا, پان پراگ, جتنے چیزیں ہیں سب شیطانی چالیں ہیں. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں سے بچانے کا مکمل طور پر آپ نے جو ہے منع فرمایا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی چھاؤں آدھی دھوپ نہیں بیٹھنا اس میں, اس لیے کہ اگر ویسا ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مجلس ہے. یہ چپل پہننے کے نہیں چلنا. کیوں؟ ایسا چلنے والا شیطان ہوتا ہے. یا تو دونوں نکال دو یا نہیں لے کر پہن لو. ایک پہن لے کے چلنا, بعض لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں آتے چپل چوری ایک پہن کے چلے جاتے ہیں, نہیں چھوڑ کے چلے جانا. تو ایک چپل پہننا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج طلوع ہوتے وقت جو ہے کیا نہ کرو, عبادت نہ کرو, اس لیے کہ سورج شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اور اسی طریقے سے شیطان انسان کے پاس آ کر کیا کیا حملے کرتا ہے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ میں گمراہ کروں گا ان کو, میں ان کو خواہشات دلاؤں گا اور ان کے کانوں کو کاٹوں گا. یہ کیا, یہ کان کو کاٹنا؟ شیطان آ کے انسان کو بولتا جا تیرے جانور کان, اس کے جانور کے کان نا وہ کاٹ ڈل اسے. اور اسی طریقے سے فطرت کو بدلنے پر بھی شیطان ابھرتا ہے. کیسے؟ آج کل ہماری خواتین بیوٹی پارلر کو جا رہی ہیں, جا کے یہ آئی برو بناتی ہیں, چہرہ بناتی ہیں. یہ سب شیطانی چالیں ہیں. یہ بیوٹی پارلر کرنا, ٹخنے کے نیچے پہننا اور جو ہے مغربی تہذیب کی طرح بال رکھنا, یہ سب. اور اسی طریقے سے شیطان کی جو ہے شیطان کی چالوں میں جو آ جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتا ہے. اور شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے دیکھو, اللہ سورہ اعراف میں کیا فرماتا ہے. دیکھو شیطان بولتا ہے اے اللہ, میں تیرے انسانوں کو سامنے سے کبھی بہکاؤں گا اور کبھی کہتا ہے پیچھے سے بہکاؤں گا. دو طرف ہو گئے, کبھی دائیں سے بہکاؤں گا, کبھی بائیں سے, سامنے سے پیچھے, دو ہو گئے, رائٹ سے لیفٹ سے. لیکن یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک بات بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان اوپر سے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے. جہاں اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے وہاں شیطان کا حملہ ماشاءاللہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں, شیطان کتنا ہی ہم کو گمراہ کر دے, قرآن نے اس کی چال بازی کے بارے میں چھوٹا جملہ کہا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. لوگوں شیطان کی چالوں کا ایمان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو. شیطان کتنا ہی کارستانی کر لے, چال بازی کر لے, تم کو گمراہ کر لے, اس کی چالیں ہمیشہ مکمل طور پر کیا ہوتی ہیں, ہمیشہ معمولی ہی ہوتی ہیں. اس خطبے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے نا, ماشاءاللہ ان کا جو ایمان تھا جب تک یہ زندہ رہے امت جو ہے ہر فتنے سے محفوظ رہی. حضرت عمر کا جب تک علم تھا دنیا ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہی. ان کی شہادت سے فتنوں کے دروازے کھلے ماشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا عقیدہ دیا, کیا توحید, کیا طاقت معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے, اے خطاب کے بیٹے, جس راستے سے تم چلتے ہو تمہارے راستے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہی ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کا نام عمر رکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں. اپنے بچوں میں ابو بکر جیسا ایمان پیدا کرو, عمر جیسا ایمان پیدا کرو. آپ کا ایمان اور عقیدہ ویسا ہونا چاہیے. شیطان ہم کو گمراہ کرنے آئے وہ واپس چلے جائے مگر ہم اس کے چالوں میں کبھی نہ آئے. معزز حاضرین, شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کیا, سب سے پہلے قرآن کریم میں آدم کا قصہ جہاں کہیں آیا اس قصے کو پڑھتے رہو. اللہ نے اس قصے کو پڑھ کر کیا بتایا, لوگوں آدم کے قصے سے عبرت پکڑو. جب وہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال سکتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نسل انسانی پوری جنت جہنم کی شکار ہو جائے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے, شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ کہاں کا پڑھنا, ایک اتنا مستقل خطبہ دے سکتے ہیں.
مسجد میں آتے ہوئے قرآن پڑھنے سے پہلے شادی شدہ لوگ یہ پوائنٹ غور سے سنیں، جب شوہر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتا ہے اس وقت بھی دعا پڑھنا چاہیے، کیا؟ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، شیطان دعا پڑھ کے جانا ہم اپنی بیوی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب شوہر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتا ہے وہ اس دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں ہونے والے مزے میں ماشاء اللہ شیطان کو دخل ہونے نہیں دیتا۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ دعا پڑھے بغیر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے تو شیطان بھی بیچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا اگر یہ دعا پڑھ کر گئے ماشاء اللہ ہونے والے بچے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، اسی لیے ہمارے بچے کیا ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں پر شیطان کا اثر ہو رہا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے ہمیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سورتیں چھوٹی ہیں دکھنے میں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اور کیا کرتے تھے، ہر صبح و شام تین مرتبہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، دیکھو بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں عائشہ میں جب تک اچھا تھا ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر مل لیتا تھا، مگر آج حال ایسا ہے میں پڑھ نہیں پا رہا۔ اے عائشہ ایک کام کرو، تمہیں پڑھ کر میرے اوپر دم کرو، اللہ اکبر۔ یہ نبی کا عمل دیکھو، دنیا سے جا رہے ہیں بتا رہے ہیں، دیکھو ایسا۔ تو میں حضرات و خواتین سب سے گزارش کروں گا اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں رات میں سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کرو، اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کیا کرو، پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے پاس ہوتا کیسے ہے، دن میں ڈراؤنی بھوت کے فلمیں دکھا دل کو سلائے تو بچے رات میں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، لہذا سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھنے کی مکمل عادت ڈالو۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل میں آن کر کے چھوڑ ڈالو، ویسا نہیں، موبائل میں خود بخود پڑھنا، موبائل ایک مشین ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، اذکار کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ آج کل کیا ہے، نہ کھانے کی دعا نہ پینے کی دعا، کوئی دعا یاد نہیں۔ آج ایک مومن اور کافر کی زندگی دونوں برابر ہو گئی ہے، یہ کافر دعائیں نہیں پڑھتا، اذکار نہیں پڑھتا، ہم بھی دعائیں نہیں پڑھتے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، اذکار کا اہتمام کرو، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ جو بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے اس پر کبھی شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد لا ينجو من الشیطان الا بذکر اللہ، اگر بندہ شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کبھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ توحید پختہ ہے تو شیطان ہمارے اوپر بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، اس پر شیطان کا حملہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر عمر جیسا عقیدہ پیدا کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ وضو یہ بھی شیطان سے بچاتا، نماز یہ بھی شیطان سے بچاتی، اور بری دوستوں سے بچ کر رہیں گے تو ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ ہے، ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرماتا ہے اے لوگو جو میرا دشمن ہے اسے جا کے تم اپنا دوست بنا دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں ہمارا وجود جہاں آزمائش کا ذریعہ ہے، وہیں یہ شیطان کا وجود بھی کیا ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ شیطان کا حملہ پیدائش سے لے کر موت تک ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم شیطان کی گمراہیوں، اس کی چال بازیوں کو اگر ہم سمجھ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی جتنے گمراہ کے راستے ہیں، اس کی جتنی چال بازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چال بازیوں کو جاننے اور اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کا مقابلہ توحید سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر و اذکار کی پابندی، سورہ بقرہ کی پابندی، اور اسی طریقے سے سورہ فلق اور ناس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔